اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سبحان اللہ۔ بھئی اگر قرآن مجید پڑھنے والے سارے مخلص ہوتے، اللہ تعالیٰ قرآن میں سورۃ المنافقون کو نازل نہ فرماتا۔ معلوم ہوتے کچھ لوگ، کچھ طبیعتیں، کچھ مزاج، کچھ لوگ ایسے ہیں جو قرآن کی بات تو کرتے ہیں مگر رسول اللہ کی بات نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر فرمایا سورۃ المنافقون، ابتدائی دیکھ لیجئے، فرمایا اذا جاءک المنافقون، جب یہ منافق تمہارے پاس آئیں گے، قالوا نشہد انک لرسول اللہ، یہ گواہی دیں گے بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں، یعنی محمد رسول اللہ کہیں گے، واللہ یعلم انک لرسولہ، اور اللہ جانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ بے شک یہ سارے منافق جھوٹے ہیں۔ اللہ قول تو ان کا یہاں سچا ہے، نشہد انک لرسول اللہ، منافق یہ کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں۔ جب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول ہیں، جب محمد رسول اللہ کا اقرار ہو رہا ہے، اللہ پھر کیوں جھوٹے ہیں؟ پھر کیوں کہا جا رہا ہے ان المنافقین لکاذبون کہ یہ منافق ضرور جھوٹے ہیں؟ اللہ پھر کیا وجہ ہے؟ فرمایا تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے ہر کسی سے دین نہیں لیا جاتا۔ ہر کسی کا محمد رسول اللہ کہنا قبول نہیں ہے۔ میں نے عرض کی اللہ محمد رسول اللہ کہہ دیا، اب کیا پھر کیا تقاضا ہے قدرت کا؟ فرمایا لوگوں سنو، محمد رسول اللہ بھی کہیں، اپنے جیسا بھی کہیں، رسول اللہ بھی کہیں میلاد کا انکار کریں، رسول اللہ بھی کہیں معراج کا انکار کریں، رسول اللہ بھی کہیں شان کا انکار کریں، رسول اللہ بھی کہیں شق القمر کا انکار کریں، رسول اللہ بھی کہیں رجعت شمس کا انکار کریں، رسول اللہ بھی کہیں رد شمس کا انکار کریں، رسول اللہ بھی کہیں قبض شمس کا انکار کریں، رسول اللہ بھی کہیں اختیارات کا انکار کریں، رسول اللہ بھی کہیں معجزات کا انکار کریں، رسول اللہ بھی کہیں تصرفات کا انکار کریں، رسول اللہ بھی کہیں کمالات کا انکار کریں، رسول اللہ بھی کہیں روح مع الجسد ما ورائے آسماں جانے کا انکار کریں، رسول اللہ بھی کہیں مومن کی قبر میں دیدار کا انکار کریں، رسول اللہ بھی کہیں مصطفیٰ کی عظمت کا انکار کرتے پھریں۔ فرمایا رسول اللہ کہنا کافی نہیں ہے، میرے محبوب کی شان و عظمت کو ماننا ضروری ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، شان مصطفیٰ، علماء اہل سنت۔ توجہ فرما رہے ہیں، عظمت مصطفیٰ کو ماننا ضروری ہے۔ اسی صورت میں اللہ تعالیٰ آگے چل کر ارشاد فرماتا ہے کہ اذا رأیتہم تعجبک اجسامہم، کہ جب آپ ان لوگوں کو دیکھیں گے تو ان کی ظاہری شکلیں بھولی بھالی صورتیں فرمایا تعجبک اجسامہم، ان کی صورتیں تمہیں حیرت میں ڈال دیں گی۔ ان کی شکلیں دیکھیں گے، فریم، ظاہری صورت جب آپ دیکھیں گے تعجبک، تمہیں حیرت ہوگی، آپ سمجھیں گے یہی تو دیندار ہے، اسلام کے یہی تو اصل خیر خواہ ہیں، یہی تو دین کے وارث ہیں۔ فرمایا جب ان کی صورت دیکھیں گے آپ کو یوں معلوم ہوگا کہ یہی اصل تدین تو ان میں ہے، دینداری تو ان میں ہے، دین کی خیر خواہی تو ان میں ہے۔ فرمایا ظاہری صورت دیکھ کر آپ حیرت میں مبتلا ہو جائیں گے، آپ کہیں گے اصل دیندار یہی ہے۔ فرمایا وَإِن يَقُولُوا، لیکن جب یہ بولیں گے تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ، اگر آپ نے ان کی بات سن لی، اللہ فرماتا ہے دیکھیں گے آپ تو آپ حیران ہوں گے، اور جب سنیں گے تو پریشان ہوں گے، آپ کو حیرت ہوگی یہ کیسے لوگ آگے۔ فرمایا شکلیں تو ایسی ہیں جیسے دیندار، لیکن جب بولیں گے کأنہم، یہ ایسے ہوں گے خشبم، جیسے کھجور کے خشک تنے، عام تنا نہیں، فرمایا مسندہ، وہ تنا جسے کسان دیوار کی ٹیک لگا کر کھڑا کر دیتے ہیں۔ فرمایا کھجور کے خشک تنے کی مانند جسے دیوار سے لگا دیا گیا ہو، اس تنے کی مانند ہوں گے۔ اللہ کھجور کے خشک تنے کی مانند کیوں؟
اللہ اس تنے کی مانند کیوں؟ فرمایا تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کھجور کا تنا جب کام کا ہو تو اس وقت کشتی پہ موٹر سائیکل چڑھانے کے لیے کام آتا ہے، جب یہ کام کا ہو تو کوئی اس سے چھپر وغیرہ بنا لیتے ہیں، چھت وغیرہ میں کام آ جاتا ہے، جب یہ کسی کام کا ہو تو کسی کسی نالے پہ اسے رکھ کر اوپر سے موٹر سائیکل گزار کر یا گزرگاہ بنا کر پل بنا دیا جاتا ہے، جب یہ کسی کام کا ہو تو اس وقت کسی نہ کسی سائے کے لیے کسی کنویں پر کسی چھت میں ڈالا جا سکتا ہے، لیکن جب یہ بیکار ہو جاتا ہے کسی کام کا نہیں رہتا تو دیہات میں کسانوں کی عادت ہوتی ہے اسے پھر دیوار کے ساتھ ٹیک لگا دیتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا یہ بظاہر دیندار ہیں لیکن جب تم ان کی باتیں سنو گے یہ اس بیکار خشک تنے کی مانند ہوں گے جسے کسان دیوار کے ساتھ ٹیک لگا دیتے ہیں۔ میں نے کہا اللہ کھجور کے اس خشک تنے سے کیوں تشبیہ دی ہے جسے دیوار سے ٹیک لگا دیا گیا ہو؟ فرمایا اس کے دو سرے ہوتے ہیں، ایک سرا دیوار کے ساتھ ہوتا ہے، ایک سرا زمین کے ساتھ ہوتا ہے۔ دیوار کو کہتا ہے تمہارے ساتھ ہوں، زمین سے کہتا ہے تمہارے ساتھ ہوں۔ دیوار کھڑی رہتی ہے کھڑا رہتا ہے، دیوار گرتی ہے یہ پہلے گر پڑتا ہے۔ یہ بغیرت نہ دیوار کے ساتھ ہے نہ زمین کے ساتھ۔ اللہ کیا بات، کیا انداز بیان، اللہ اکبر یا رسول اللہ، حق جاریان زندہ باد زندہ باد۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ حاضرین؟ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلان نبوت ہو چکا تھا۔ عمر ابن حشام ابو جہل میں الانوار و مصباح السرور والافکار اس سے روایت لے کے، ان کا سن وصال 250 ہجری ہے، دور اولین کے محدث اور لاجواب ادیب اور خطیب ہیں، ان کی نقل کردہ روایت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان فرمایا ہے، عمر ابن حشام جسے ابو جہل کہتے ہیں سین حرم میں ایک شخص کے ساتھ گفتگو کر رہا ہے، کہتا ہے روزانہ شکست کھا جاتا ہوں میں، کنکریاں بول پڑتی ہیں، پہاڑ چل پڑتے ہیں، بکریاں سجدے کرتی ہیں، ہرنیاں دیدار کو آتی ہیں، شیر چھپ کر دیکھتے ہیں۔ یہ روزانہ کی شکست، اس سے تنگ آ کر میں ایک عالم کو لا رہا ہوں، حبیب یمنی کو، کہتا ہے ہوا حبیب ابن مالک بن عوف بن مسلم المازنی الجمنی، حبیب بن مالک کو یمن سے لا رہا ہوں، وَلَهُ مِنَ الْعُمَرِ 140 سَنَةً، 140 سال اس کی عمر ہے۔ تہودا، پہلے وہ یہودی تھا، یہودیوں کا عالم تھا، وَتَنَصَّرَ، پھر وہ نصرانی ہو گیا تو نصارہ کا عالم تھا، آج کل نئے مذہب کی تلاش میں ہے۔ وَمَا تَرَكَ كِتَابًا إِلَّا وَقَدْ دَرَسَهُ وَقَرَأَهُ، روئے زمین کی کوئی کتاب ایسی نہیں جو اس نے نہ پڑھی ہو، اس کا مطالعہ نہ کیا ہو۔ میں اس شخص کو لا رہا ہوں، مَعَهُ 20,000 فَارِسٍ، 20,000 گھڑ سوار بندے اس کے ساتھ ہوتے ہیں، وَبِأَيْدِيهِمْ سَلَاحٌ، ان کے ہاتھ میں تلوار ہوتی ہے، وہ فیصلہ کرتا ہے، اس کا فیصلہ مان لیں تو ٹھیک، نہیں تو وہ سر قلم کر دیتا ہے۔ میں ایسے عالم کو لا رہا ہوں تاکہ ہماری طرف سے بات کرے، تو میں حبیب یمنی کو لا رہا ہوں۔ اب جس شخص سے بات کر رہا تھا وہ اندر سے مسلمان تھا اور بظاہر مسلمان نہیں تھا، اسے لوگ کافر سمجھتے تھے لیکن اس نے دل سے کلمہ پڑھ رکھا تھا۔ اب سرکار کے خلاف بات جب یہ کر رہا تھا اس کا دل کوئی خوش تو نہیں ہو رہا تھا، اندر سے تو اسے غصہ آ رہا تھا، وہ اور تو کچھ نہیں کر سکا۔ اس نے کہا عمر ابن حشام اب تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، تم اول فول بکتے ہو، تمہاری عقل زائل ہو چکی ہے، اب تمہیں یہ معلوم نہیں رہتا کہ تم کیا کہہ رہے ہو۔ تم کہہ رہے ہو کہ میں یمن سے عالم کو لا رہا ہوں، پہلے وہ یہودی تھا، یہودیوں کا عالم تھا، پھر نصرانی تھا تو نصارہ کا عالم تھا، آج کل نئے مذہب کی تلاش میں اسے مناظرے کے لیے لا رہا ہے۔ فرمایا تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، اس اتنی بڑی ہستی سے مناظرے کے لیے ایسے شخص کو لا رہے ہو جو آپ خود ایک مذہب میں مطمئن نہیں ہے، جس کے اپنے قدم ایک مذہب میں نہیں ٹکتے، وہ محمد مصطفیٰ سے کیا مناظرہ کرے گا؟
اس نے کہا کہ تیرے سے بات کرنے کی لذت ہی نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے سردار دی تڈاچی کو ہی نہ نہیں اکھینا تمہاری چپ تو صدقے. بھئی عمر ابن حشام کو یہ بات کیسے پسند آ سکتی تھی؟ سرکار حضرت سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے جاسوس رکھا ہوا تھا کفار کے حالات معلوم کرنے کے لیے. اس نے خبر دی کہ سرکار عمر ابن حشام یہ کہہ رہا ہے کہ میں حبیب یمنی کو لا رہا ہوں. یہ جوان جس سے ابو جہل نے بات کی یہ بھی دوڑ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچا اور قدرے غمزدہ تھا. عرض کی سرکار وہ کہتا ہے حبیب یمنی آئے گا مناظرے کے لیے. سرکار نے فرمایا آپ پریشان نہ ہوں, وہ جسے لے کے آنا چاہتا ہے لے آئے, ہمارے لیے اللہ کافی ہے. ہائے ہائے. سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو جاسوس نے بتایا, آپ در دولت پہ حاضر ہوئے. عرض کی سرکار مجھے یہ فکر نہیں ہے کہ وہ کس کو لا رہا ہے, مجھے یہ ہے کہ ہمیں اسلام نے ابھی تک جہاد کی اجازت نہیں دی. اذن جہاد نہیں ہے. 20,000 تلوار لے کر ایک شخص ہمارے شہر میں داخل ہو جائے اور ہمیں لڑنے کی اجازت نہیں ہے تو پھر کیا نتیجہ ہوگا؟ سرکار نے تسلی دی, فرمایا عثمان اسے آنے دو, وہ جس کو لے کے آنا چاہتے اس کو بھی لے آئے, وہ تلواریں بھی لے آئے, تیر بھی, وہ آ جائے, وہ آئے گا اپنی مرضی سے, لیکن ہم انہیں جانے کے قابل نہیں چھوڑیں گے. ہم نے بھی فیصلہ کر لیا ہے وہ کام کا آدمی ہے, ہم اسے اپنے پاس رکھیں گے. سامعین محترم, عمر ابن حشام ابو جہل پہنچ گیا. والی یمن, سلطان یمن, سرکار حبیب یمنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت سلطان یمن کی حیثیت سے سونے کی کرسی پر بیٹھے تھے. ہیرے جواہرات کے رسیہ تھے, دستار میں ہیرے تھے, پاؤں میں جوڑے پہنتے تھے, ہیرے تھے. طویل العمر, کثرت علم اور دولت کے انبار, سب کچھ میسر تھا.